الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ رب العالمین کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ برائی جو نفس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، بخل جو بہت ہی زیادہ گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، ظلم جو تجاوز کر جاتا ہے، انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا دیتا ہے اور تمام تر انسانیت سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ یہ ظلم اور یہ طغیان آدمی کو گناہ اور معصیت پر آمادہ کرتا ہے، اور ظلم کے کتنے ہی شکار لوگ ہیں، اور اسی طرح سے بخل کے کتنے ہی شکار لوگ ہیں، اور کتنے ہی فساد کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان مقارنہ کیا ہے اور بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم، لوگو ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم بہت ہی زیادہ تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ واتقوا الشح، اور بخیلی سے بچو، فإن الشح اہلک من کان قبلکم، بخیلی ہی نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، ان لوگوں نے اسی وجہ سے لوگوں کے خون کو ناحق بہایا اور محارم کو حلال سمجھا۔ ظلم کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرے کا ناحق مال لینا۔ اور بخیلی کی حقیقت کیا ہے؟ جو اس کے پاس نہ ہو اس کی خواہش اور تمنا کرنا۔ رہا بخل فالحرص علی ما عنده، تو جو اس کے پاس ہو اس کا حرص ہو تو اس کو بخل کہا جاتا ہے۔ وقد حرم اللہ الظلم علی نفسہ، اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ظلم اور بخل کے مظاہر میں سے ہے کہ آدمی بہت سے حیلے بہانے مکاریاں اور عیاری کرتا ہے، محکمہ کے حوالے کرتا ہے اور بغیر کسی ثبوت کے، اور اس کے ذریعے سے کسی اور کا مال باطل طریقے سے کھانا چاہتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سمع خصومۃ بباب حجرتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے کے پاس جھگڑتے ہوئے لوگوں کو سنا۔ فخرج الیہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ فقال انما انا بشر، یاد رکھو میں کہ انسان ہوں، وانہ یاتینی الخصم، جھگڑا کرنے والے میرے پاس آتے ہیں، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی چرب زبان ہو، فاحسب انہ صدق، تو میں یہ گمان کروں کہ وہ سچا ہے، فاقضی لہ بذلک، تو اس کی وجہ سے اس کے لیے فیصلہ کر دوں۔ فمن قضیت لہ بحق مسلم فانما ہی قطعۃ من النار، کسی اور بھائی کا حق دوسرے کو دے دیا تو یاد رکھو حلال نہیں کر دیتا، یہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا، تو وہ چاہے تو لے لے یا ترک کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی بھی صورت میں جھوٹا کسی کے اوپر کیس کرنا اور دوسرے کا مال کھانے کی کوشش کرنا، ولا تکن للخائنین خصیما، اور خوان غدار کا کبھی بھی ساتھی نہ بننا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اے لا تخاصم عمن عرفت خیانتہ، جس کی خیانت معلوم ہو جائے اس کا ساتھ نہ دو۔ من مدعین ما لیس لہ، جو اس کا حق نہیں ہے اس کا دعوے دار ہو، اور منکر حقا علیہ، یا جس کا حق ہو اس کا حق کا انکار کر دے۔ اس میں باطل طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے میں ساتھ دینے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھو اس بات کو، من خاصم فی باطل وہو یعلم، باطل طریقے سے کسی کا مال لینا چاہتا ہو اور وہ جانتا ہے کہ یہ باطل ہے،
اللہ رب العالمین کے غضب کا وہ مستحق ہوگا، یہاں تک کہ حقدار کو حق لوٹا دے۔ اور مکاری، عیاری اور بہتان بازی کا سبب کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک دم بے گناہ آدمی کو الزام ٹھہراتا ہے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور جہاں تک ہو سکے اپنے بھائی کے ساتھ مہربانی کرو، اس کا حق نہ مارو اور نہ ہی کسی کے اوپر ظلم کرو۔ دنیا میں ظلم کر کے تم ہو سکتا ہے بچ جاؤ، لیکن آخرت میں بچنا ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اعدل العادلین ہے، تمام سے زیادہ عدل کرنے والا رب کائنات ہے۔ اس لیے حلال طریقے پر زندگی گزارو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی پر زیادتی نہ کرو، اور اللہ رب العالمین ہی سے ڈرا کرو کہ جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا رب کائنات دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق و انصاف کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم، زیادتی اور بخل سے محفوظ رکھے۔